بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں سنا کہ آخری لمحات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو ان سے دور رکھنے کی بڑی کوششیں کی گئیں، ان کی خدمت کرنے سے روکنے کی بڑی کوششیں کی گئیں، بڑی سازشیں کی گئیں۔ اس کے لیے ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دی جائے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں آپ نے فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے حبیب کو بلاؤ۔ میں نے اپنے باپ ابو بکر کو پھر عمر کو بلایا، انہوں نے پھر یہی فرمایا تو میں نے علی کو بلا بھیجا، یعنی کئی مرتبہ کہنے کے بعد کہ جب سرکار کہہ رہے تھے کہ میرے حبیب کو بلاؤ تو آخر میں حضرت علی علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہیں اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو چادر میں لے لیا اور آخر تک سینے سے لپٹائے رہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور حسنین علیہ السلام کو طلب فرمایا اور حضرت علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میں نے جیش اسامہ کے لیے جو لشکر بھیجنا چاہتے تھے ابھی کچھ ہی دن پہلے، اس کے لیے میں نے قرض لیا ہوا ہے جسے تم ادا کر دینا، اور اے علی تمہیں میرے بعد سخت صدمات پہنچیں گے، تم صبر کرنا۔ یہ ساری وصیتیں آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمائیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے وصیت فرمانے کے بعد آپ کی حالت متغیر ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جن کے زانوں پر سر مبارک تھا آپ کا، فرماتی ہیں کہ ہم لوگ انتہائی پریشانی میں تھے کہ ناگاہ ایک شخص نے اذن حضوری چاہی۔ میں نے داخل ہونے سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ شخص یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے، اس وقت واپس چلا جائے۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قدر افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہیں۔ جناب فاطمہ نے اجازت دے دی اور وہ داخل خانہ ہوئے۔ پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی مولا یہ پہلا دروازہ ہے کہ جس پر میں نے اجازت مانگی ہے اور آپ کے بعد کسی کے دروازے پر اجازت طلب نہ کروں گا۔ الغرض ملک الموت داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتاریخ 28 صفر 11 ہجری دوشنبے کے روز بوقت دوپہر ظاہری خلت حیات اتار دیا۔ اہل بیت میں رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اس وقت جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر اس وقت اپنے گھر محلے سکھ گئے ہوئے تھے جو مدینے سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ حضرت عمر نے یہ کام کیا کہ واقع وفات کو نشر ہونے سے روکا، اور جب حضرت ابو بکر آ گئے تو دونوں سقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر تھا اور باطل پر مشوروں کے لیے بنایا گیا تھا، اور انہی کے ساتھ ابو عبیدہ بھی چلے گئے جو غسال یا گورکن تھے۔ غرض کے اکثر صحابہ رسول خدا کی لاش چھوڑ کر ہنگامہ خلافت میں جا شریک ہوئے اور حضرت علی غسل و کفن کا بندوبست کرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے غسل دینے میں، فضل ابن عباس حضرت کا پیرہن اونچا کرنے میں، عباس اور قسم کروٹ بدلوانے میں، اور اسامہ و شقران پانی ڈالنے میں مصروف ہو گئے، اور انہی 6 آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی اور اسی حجرے میں آپ کے جسم اطہر کو دفن کر دیا گیا جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ ابو طلحہ نے قبر کھودی۔ شیخین آپ کے غسل و کفن اور نماز میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ جب یہ حضرات سقیفہ سے واپس آئے تو حضرت کی لاش مطہر سپرد خاک کی جا چکی تھی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس کی تھی۔ سرور کائنات کی وفات کا اثر یوں تو تمام لوگوں پر ہوا، اور لیکن جو صدمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر کو پہنچا اس میں وہ منفرد تھیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی وفات سے تمام عالم بھی متاثر ہوئے، اور ان میں جو چیزیں پائی جاتی تھیں وہ بھی، جو چیزیں ان میں ہیں وہ تمام چیزوں پر اس کا اثر ظاہر ہوا۔ کتابوں میں ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد کے گھر پہ قیام فرمایا تھا۔ آپ کے وضو کے پانی سے ایک درخت اگا جو بہترین پھل لاتا تھا۔
ام معبد کا کہنا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے پتے جھڑے ہوئے ہیں اور میوے گرے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ ناگاہ خبر وفات سرور عالم پہنچی۔ پھر 30 سال کے بعد دیکھا گیا کہ اس میں تمام کانٹے اگائے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام نے شہادت پائی۔ پھر کافی مدت کے بعد اس کی جڑ سے خون تازہ ابلتا ہوا دیکھا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی۔ اس کے بعد وہ درخت خوش ہو گیا۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو درجہ شہادت پر فائز نہ ہوا ہو۔ حضرت رسول کریم سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب ہی شہید ہوئے۔ کوئی زہر سے شہید ہوا، کوئی تلوار سے۔ ان میں ایک خاتون یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ ضرب شدید سے شہید ہوئیں۔ ان 14 معصوموں میں تقریباً تمام کی شہادت کا سبب واضح ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے سبب سے اکثر حضرات ناواقف ہیں، اور اسی راز کو راز رکھنے کے لیے اور اسی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ یہ سبب ظاہر نہ ہو جائے، وہ مشکات کی روایت جو اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے سنی ہے، وہ اسی لیے روایت تیار کی گئی کہ خیبر میں آپ کو جو زہر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، جبکہ خیبر کا واقعہ کب اور آپ کی شہادت تقریباً 3 سال کے بعد ہوئی۔ تو یہ ایک سازش ہے کہ لوگ اس حقیقت تک نہ پہنچ پائیں اور یہ راز ہی رہ جائے، اس لیے وہ مشکات کی روایت تیار کی گئی۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔